سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین کرام، جن حضرات و خواتین نے اقبال کی اردو اور فارسی شاعری کا مطالعہ کیا ہے اور اس سے پہلے جو ہمارے ہاں ایک کلاسیکی روایت ہے شاعری کی، خاص طور پر غزل کی، انہیں یاد ہوگا کہ اس غزل میں عشق کا لفظ جو ہے وہ بڑی کثرت کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ آتا ہے، اور اس کے متبادل کے طور پر محبت کا لفظ بھی، آرزو کا، وجدان کا، نظر، یقین، خودی اور فقر، اس طرح اقبال کے ہاں یہ الفاظ جو ہیں وہ متبادل ایک دوسرے کے متبادل بھی استعمال ہوئے ہیں۔ کلاسیکی روایت میں تو فقط وہ عشق سے مراد ایک محبت جو ہے، انسان اور انسان کی محبت، انسان اور انسان کا لگاؤ، وہ تھا، لیکن علامہ اقبال نے جب اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے اسے خاصی وسعت دے دی۔ پہلے تو یہ تھا کہ مثلاً اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا، جس گھر سے سر اٹھایا اس کو بٹھا کے چھوڑا، یا یہ ہے کہ عشق آسان عمود اول ولے استاد مشکل ہا۔ لیکن علامہ اقبال نے اس میں اس کو بہت توسیع دی اور اس کو ایک حقیقی انسانی جذبہ، ایک طاقتور جذبہ جو ہزار شیوہ ہے اور ایک صحت مند اور توانا، ایک جسے وہ کہتے ہیں جذب اندروں، وہ بنا دیا ہے۔ اور پھر انہوں نے اس کو ایک سربلندی اور معراج کے معنوں میں بھی لیا ہے۔ اسی طرح سے وہ اس کو بعض اوقات اسلام کا، دین کا، تہذیب کا اور شریعت اور اخلاق کا مترادف بھی سمجھتے ہیں، اور اسی طرح سے بعض اوقات وہ اس کو خودی کا مترادف قرار دیتے ہیں اور اس کے لیے خودی کو لازمہ قرار دیتے ہیں اور خودی کے لیے اس کو لازمہ قرار دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر ہی یہ دنیا اور یہ کائنات پیدا کی گئی ہے، باعث تخلیق کون و مکاں ہے، اور اسی طرح جو دنیا میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے گئے ہیں یا علوم و فنون میں ترقی ہوئی ہے یا سائنسی معاملات میں ترقی ہوئی ہے، اس کی وجہ بھی جذبہ عشق ہے۔ اور مثلاً وہ مثال دیتے ہیں مسجد قرطبہ کی کہ اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود۔ پھر اسی طرح سے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ یعنی بدر میں 313 لوگوں نے 1000 لوگوں کا مقابلہ کیا اور اپنی قوت ایمانی سے اور اپنے جذبہ عشق سے ان کا منہ پھیر دیا اور انہیں شکست دے دی۔ اور اسی طرح سے وہ پھر مثال ایک جگہ دیتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لب بام ابھی۔ تو یہ جذبہ عشق تھا جس نے حضرت ابراہیم کو نہایت بے خوفی کے ساتھ، نہایت کسی خطرے کا احساس کیے بغیر وہ اس آگ میں کود پڑے جو بظاہر جلا دینے والی تھی، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو
ٹھنڈا کر دیا اور انہیں کچھ گرسند نہیں پہنچا. تو یہ جرأت رندانہ تھی ان کی. کچھ کہتے ہیں کہ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے جرأت رندانہ. ایک آدمی ایک جرأت رندانہ کا مظاہرہ کرے تو وہ سب کچھ پا سکتا ہے. تو چنانچہ وہ سمجھتے تھے کہ انسان کو صاحب کردار جذبہ عشق بناتا ہے. اسی طرح سے قوموں کی تعمیر اور ان کی ترقی اور ان کی استحکام میں بھی جذبہ عشق ہی کار فرما ہوتا ہے. وہی ان کی قسمت کو بدلتا ہے, وہی ان کو معراج کی طرف لے جاتا ہے. تو چنانچہ ان کی ایک نصیحت ہے, معمولی سا ایک چھوٹا سا مصرع ہے کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اب اس کے ساتھ قارئین کرام علامہ اقبال کی شاعری کو پڑھتے ہوئے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جہاں وہ عشق کا ذکر کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ عقل کا تذکرہ بھی لے آتے ہیں. اور اس سلسلے میں بالکل ابتدائی دور کی ان کی ایک نظم ہے عقل اور دل, جس میں دل جو ہے وہ عشق کی علامت ہے اور عقل جو ہے وہ عقل ہے. تو وہ نظم اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا بھولے بھٹکوں کی رہنما ہوں میں. یعنی عقل کو وہ ایک رہنما کے طور پر پیش کرتے ہیں. عشق اور عقل کا مختلف شعراء کے ہاں اور صوفیاء کے ہاں بھی ذکر آیا ہے, لیکن ہمیشہ عقل کو برتر تسلیم کیا گیا ہے اور برتر دکھایا گیا ہے, اور عقل جو ہے اس سے ایک درجہ نیچے ہے. چنانچہ جب کبھی اس کا ذکر کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے, کہ عقل جو ہے وہ انسان کو راستہ تو دکھاتی ہے لیکن منزل پر نہیں پہنچاتی, اور وہ منزل جو ہے بھی نہیں, وہ عشق جو ہے اس منزل کو مقرر کرتا ہے. تو اقبال کے جو مقاصد ہیں وہ اخلاقی ہیں, روحانی ہیں, وہ مادی نہیں ہیں. عقل کا تعلق جو ہے وہ مادے سے ہے, تو اس کو اقبال اہمیت نہیں دیتے ہیں. اور ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ علامہ اقبال کے زمانے میں جو یہاں جدید تعلیم آئی اور مغرب کے اثرات یہاں آئے, اور پھر علامہ نے خود مغرب میں جا کر دیکھا کہ وہاں مذہب کو تو بالکل طاق نشیاں پر رکھ دیا گیا تھا اور عقل محض جو ہے اسے رہنما بنایا گیا تھا. تو مغرب کی جو عقل پرستی, مغرب میں عقل پرستی باقاعدہ ایک تحریک کی شکل اختیار کی گئی تھی جسے وہ ریشنلزم کہتے ہیں. تو اقبال کے ہاں اس ریشنلزم کا ایک رد عمل تھا, کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ مغرب میں جنہوں نے عقل کو رہنما بنایا ہوا ہے ان کے ہاں ساری خرابیاں, بہت ساری خرابیاں در آئی تھی ان کی سوسائٹی میں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فرنگ دل کی خرابی خرد کی معموری. خرد کی معموری, خرد تو بہت ہے لیکن دل کی خرابی اور انسان کے جو معاملات ہیں وہ باطن کے, اس کے اندر خرابی آ گئی ہے. تو عقل کو وہ اس لیے رد کرتے ہیں کہ اس کے اندر عقل جو ہے وہ مصلحت اندیش ہے, اس کی وجہ سے تشکیک پیدا ہوتی ہے, بے یقینی پیدا ہوتی ہے, اور اس لیے وہ عقل کو عشق کے تابع رکھتے ہیں. ایک مثال وہ دیتے ہیں کہ پائے استدلالیاں چوبی ببد, پائے چوبی سخت بے تمکی ببد, کہ جو استدلال کرنے والے لوگ ہیں ان کی جو بنیاد ہے وہ چوبی ببد, ایک لکڑی ہے. وہ لکڑی جو ہے وہ بالآخر کمزور ہو جاتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے اور گر جاتی ہے. تو
چنانچہ وہ عقل کو دوسرے درجے پر رکھتے ہوئے، یعنی وہ عقل کا بالکل انکار نہیں کرتے، بلکہ وہ اسے ایک کارآمد چیز سمجھتے ہیں، لیکن وہ مددگار ہے اور وہ اس کے تابع ہے اور اس کی مدد کرتی ہے۔ چنانچہ وہ دونوں چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ خیز و نقش عالم دیگر بنے، اشکرا بازیر کی آمیز دے، کہ اٹھو اور ایک نیا جہان پیدا کرو، لیکن وہ جہان اس طرح سے پیدا ہوگا کہ تم عقل اور عشق دونوں کو ملا دو۔ اور پھر وہ یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ تو نظم جو ایک معروف ہے جواب شکوہ، اس کے آخر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تری، کہ اگر تم ان دونوں کو اختیار کرو گے تو خلافت کے اس بلند مقام پر فائز ہو جاؤ گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تھا۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عقل اور عشق دونوں سے کام لینا چاہتے ہیں، کیونکہ اسی سے ان کے مقاصد پورے ہوتے ہیں اور وہ قوموں کی ترقی اور انسان کی معراج میں اسے لازمی سمجھتے ہیں۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔